حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا جو شخص یہ سورت پانی پر پڑھ کر پیے گا اس کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی، یہ پانی پیتے ہی ہر بیماری ختم انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے اگر کچھ زمانے پہلے دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈاکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل ہے اور ہمیں یہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں کی اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضائیں عام ہو، تو ایسے وقت میں آج کا یہ افضل پانی والا عمل شفا ہے، دوا ہے، دعا بھی ہے، غذا بھی ہے، حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، مدد بھی ہے، راحت بھی ہے، پھر اس پانی میں سکون بھی ہے، چین بھی ہے، راحت بھی ہے۔ تو آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پانی کو اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں شامل کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے صرف یہ دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پینا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے، پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، اور خصوصاً آج کا یہ وظیفہ لا علاج امراض کے لیے نسخہ کیمیا بھی ہے۔ اس پانی والے عمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا فتنہ فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ پاک تمام طرح کی لڑائیوں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے 4 کونوں پر چھڑک دیں گے تو آپ کے گھر جادو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی اولاد نافرمان ہے، پانی پر دم کریں، اپنی اولاد کو پلا دو، آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے تو یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ عمل جاننے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب بارش ایک ایسی چیز ہے جس کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے، یہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں اہم نشانی ہے۔ آسمان سے بارش کا نزول جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی زندگی اور بقا کا اہم حصہ ہے، اور بارش کے قطرے قطرے میں رب کریم نے اپنی شفا ایسی عنایت اور برکات چھپا رکھی ہیں کہ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اکٹھا کرنے کی بجائے ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابا جان چھت پر بارش کے دوران بڑے بڑے برتن رکھ دیا کرتے تھے اور اس پانی کو اکٹھا کر کے پھر کھانے پینے میں استعمال کرتے، اور ایک خاص عمل کروا کر لوگوں کو یہ پانی استعمال بھی کرواتے، اور الحمدللہ اس کے رزلٹ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا اس فیض و عام سے بھرپور مستفید ہو اور لوگ اسے اکٹھا کر کے سارا سال شفائے خزانے سے بیماریاں دور اور تندرست چاق و چوبند زندگی کا آغاز کریں۔ ناظرین، بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں، یہ برکت کے خزانے ہیں، یہ عافیت کے خزانے ہیں، عطاؤں کے خزانے ہیں، یہ رحمت کے خزانے ہیں، یہ فضل و کرم کے خزانے ہیں۔ ہم تو بھولے ہی رہ گئے، اور ایسا بھولے کہ وہ بھولنا ہی بھولے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس بارش کے پانی کو نالوں سے گزار کر نالوں میں پہنچا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمت بے شمار اور لاتعداد ہے جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بچپن اور جوانی بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی کی قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو ہمیں محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے ان سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالح پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نفید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی کوئی چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے، جس کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن کی کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اعمال صالح بھی اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے، اس نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا و صحت عطا فرما دے گا تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں بیماری کمزوری کے زمان میں بڑھاپے کی عمر میں جس میں طاقت و قوت مقفود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اس پر رو رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمر بن میمون اودی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنے مصروفیات سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنے
موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں اور اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے ہیں، علاج مستعمل ہے۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس لیے نئی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظور ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیاں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیوں کو کوئی اثر نہیں کرتی، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف سے ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کی درجے میں اور سنت نبی سمجھ کر لے رہا ہو، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ ناظرین، امام شافعی نے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کو بارش پہنچی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا اور فرمایا کہ اپنے رب کے قریبی وعدے کا انعام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورۃ الفاتحہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الاخلاص 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت عطا فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ ایک بہن نے ہمیں ای میل کی کہ اکثر بیمار رہتی تھی، مجھے اکثر وہم ستاتے تھے کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، سینے میں درد رہتا تھا اور اولاد نہیں تھی، ایک بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر حمل ضائع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے دل گھبراتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، اکثر روتی رہتی تھی، لیکن میں نے بارش کا دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پیا تو میری ہر بیماری دور اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ ناظرین، دل کے مریض، فالج کے مریض، یہ سب کے لیے عجیب کمال کا عمل ہے۔ اسی طرح اس عمل کو پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو دوسرے پانی میں مکس کر دیں، جس پانی میں سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں،
जैसे जैसे सारे घर वाले ये पानी पीते जाएंगे, आपके घर की सारी लड़ाइयाँ झगड़े फितना फसाद इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। घर वाले एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे घर तो पीने में बारिश का पानी ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही बारिश का माहौल देखते हैं, पानी के बड़े बड़े पतीले रख देते हैं और बोतलों में भरकर डिस्पेंसर पर रख देते हैं और जरूरत के मुताबिक पीते हैं, ताकि वो फरिश्तों की रूहानियत और मासूमियत हमारे अंदर आ जाए। इस कुदरती और आलूदगी से पाक पानी सेहत भी अच्छी रहती है और क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैं बारिश के पानी के जरिए तरह तरह की खेतियां निकालता हूं, जिसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। खेती में जरूरी नहीं कि ये वाली खेतियां सब्जा या फसलें आए, बल्कि इसके अंदर ऐसे इंसान जो दूसरे इंसानों के लिए नफा बख्श बन जाए। बारिश का पानी बरसे और हम महरूम रह जाएं, ये आपकी गफलत और गलती नहीं, बल्कि ये मेरी गफलत है, क्योंकि मैंने आपको इस चीज से आगाह नहीं किया। लेकिन नाज़रीन याद रखें, अब आप लोगों को इसके मुख्तसर फवायद बता दिए हैं। किसी भी किस्म का कोई भी आर्जा लाहक हो, तो कोई ज़हनी उलझन या कोई कल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जिन या असेब का साया हो, ये बारिश का पानी हर ऐसी तकलीफ बख्ती और नहुसत के लिए तीर हदफ है। बारिश के पानी की बरकत से कैंसर, हेपेटाइटिस, अमराज कल्ब और शदीद नौयत की ज़हनी उलझनों में मुब्तला लोगों को न सिर्फ मुकम्मल शिफा नसीब हुई, बल्कि ऐसा ज़हनी सुकून मिला जिसकी इन्हें बरसों से तलाश थी, जिससे इस खास पानी की अफादियत भी उजागर हो और इसके सुनने से हजार लोगों का फायदा पहुंचे। इन्हें ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से निजात मिली। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बारिश के पानी से जरूर फायदा उठाएंगे। जैसे ही बारिश का मौसम हो, तो आप भी इस पानी को इकट्ठा करने की भरपूर तैयारी कीजिए और इस अमल को जिंदगी में एक मर्तबा कर लीजिए। फिर सारी जिंदगी इस पानी को आम घर वाले पानी में मिलाकर पीते रहें। फिर देखें अल्लाह की कैसी रहमतें बरसती हैं, कैसी आफियतें, कैसी खुशहालियां बरसती हैं, कैसे मोहब्बत और प्यार से आपके घर वाले रहना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।